اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا صلاۃ یعنی نماز کو، نماز کیا ہے، امپورٹنس آف صلاۃ یعنی نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی رکعتیں کیا ہیں، فرض سنت نفل کیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے وضو، ایبلیوشن یعنی وضو کیا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہر مسلمان کو اپنی صفائی کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں جن چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنا ہے اور اپنے آپ کو صاف اور پیور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ لازمی طور پر صاف ستھری ہونی چاہیے، ہمارے جو کپڑے ہیں وہ مکمل صاف ہونے چاہیے اور ہمارا جسم پورا کپڑوں سے کور ہونا چاہیے، ہمارا جو فیس ہے یعنی ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کسی بھی طرف نہیں دیکھنا، صرف سامنے اور نیچے ہمیں دیکھنا ہے جہاں ہم نے قبلے کی طرف رخ کیا ہے۔ اور ہم جو آیات پڑھیں گے یعنی جو قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے نماز کے دوران، وہ مسٹ بھی کلیئر ہونی چاہیے، یعنی کہ ہمیں زیادہ تیز تلاوت نہیں کرنی، آہستہ آہستہ اور کلیئر الفاظ کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، اور ہمیں مکمل پیس آف مائنڈ کے ساتھ یعنی ذہنی سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ہم نماز کا آغاز کریں گے تو ہمیں نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، ثنا کو ہم تحمید بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ہمیں تعوذ پڑھنا ہے یعنی اعوذ باللہ، پھر ہمیں تسمیہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہمیں تلاوت کرنی ہے سورہ فاتحہ کی۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک میں سے کسی بھی سورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں تسبیح ہمیں پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد ہمیں رکوع سے کھڑا ہونا ہے اور اس کو ہم قیام کہیں گے، اور قیام میں ہم نے پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور دین اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ تشہد میں ہم التحیات پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سلام پھیر دیں گے۔ سلام جب ہمیں پھیرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رائٹ سائڈ پہ فیس کرنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اپنی لیفٹ سائڈ پہ فیس کرنا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد ہے کانگریگیشنل پریئرز یعنی کہ اجتماعی نماز، اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے اور نماز جنازہ ہوتی ہے۔ یہ مردوں کو پڑھنے کا حکم ہے، مردوں کو لازمی طور پر اجتماعی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ ٹھیک ہیں، صحت مند ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، اور اگر وہ مسجد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھر میں نماز لازمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ہماری فرائیڈے پریئر یعنی جمعے کی نماز۔ جمعے کی نماز کا قرآن پاک میں بہت تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے اور تمام کاروبار چھوڑ دینے کو کہا گیا ہے جمعے کے دن۔ اس کے بعد ہے عید پریئر۔ عید پریئر بھی ہمیں سال میں 2 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ عید الفطر جو ہے وہ 1 شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے حج کے بعد۔ اس کے بعد ہے فنرل پریئر یعنی نماز جنازہ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کی ڈیتھ ہوتی ہے یا اس کی وفات ہوتی ہے تو وہ اس کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے اور اس کے ثواب کے لیے۔ نماز جنازہ بھی اجتماعی طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم موو کرتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارا، ہو از مؤذن؟ مؤذن کون ہوتا ہے؟ A person who calls people for prayers اور صلاۃ is called a مؤذن۔ کوشچن نمبر 6 ہے ہمارا، who built the خانہ کعبہ؟ آنسر ہے اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام and حضرت اسماعیل علیہ السلام built خانہ کعبہ۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔